السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج میں آپ سے قرآن کی ایک آیت اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر شیئر کروں گی۔ سورہ نحل کی آیت نمبر ہے 125۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین، جس کا ترجمہ ہے اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور خوش اسلوبی سے نصیحت کر کے دعوت دو، اور اگر بحث کی نوبت آئے تو ان سے بحث بھی ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو۔ یقیناً تمہارا پروردگار ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو راہ راست پر قائم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہمیں لوگوں کو بلانا چاہیے، لوگوں کو اس کی طرف مائل کرنا چاہیے، لیکن انداز اس کا بہت ہی نرمی والا ہو۔ جیسے ہم لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سختی سے ہدایت دیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایویں بس بول دیتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اگر لوگوں کو اللہ کی طرف اور راہ راست پر بلائیں تو بہت ہی خوش مزاجی، نرمی اور اخلاق سے بات اور بالکل اپنا نرم لہجہ کر کے اس کو بلائیں۔ اور ہمارا لہجہ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں بحث کرنے کی بھی ضرورت پڑے تو ہم اس طرح سے بحث کریں کہ مطلب اس کو یہ فیل نہ ہو کہ یہ مطلب بحث کر رہی ہے، یا پھر اس طرح سے بحث کریں کہ اس کو بھی اچھا لگے، اور ہمیں اس طرح سے گائیڈ کرنا چاہیے کہ وہ لوگ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کے راستے پر آئیں، یہ نہیں کہ کسی کو دکھاوے کے لیے۔ اور ہمیں جو بات کہنی چاہیے وہ بے شک دل سے کہنی چاہیے، کیونکہ دل سے نکلی ہوئی بات جو ہے وہ سیدھا دل پر لگتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایویں تقریر کر کے، ایک اسپیچ کر کے لوگ بیان دے دیتے ہیں کچھ لوگ، اور ان کے دل میں جو ہے نا وہ بات نہیں ہوتی، دل سے وہ نہیں کہہ رہے ہوتے، لائک ایک اسپیچ ہو گئی جس کو پڑھ کے سنانا ہے، اس طرح سے کرتے ہیں۔ لیکن اس طرح سے ہمیں تلقین نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس طرح سے تلقین کرنی چاہیے کہ جو لوگ سنیں، ہم دل سے اگر بات نکالیں گے نا تو سامنے والے سننے والے کے بھی دل پر لگے گی۔ سب سے اہم عمل جو ہم دوسروں کو تلقین کریں، سب سے پہلے وہ کام ہم خود کریں۔ اگر ہم خود نہیں کریں گے نا تو وہ چیز ہمارے دل سے نہیں نکلے گی، اور جب دل سے نہیں نکلے گی تو سامنے والے کے دل پر نہیں لگے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم اگر کچھ سیکھیں تو اس پر خود عمل کریں، اس کے بعد دوسروں کو اس لہجے میں نرمی سے بات کر کے تلقین کریں کہ سیدھا ان کے دل پہ جو ہے وہ بات جا کر لگے اور وہ بھی راہ راست پر آ جائیں۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو دکھاوا کرتے ہیں، جو صرف منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ تعالیٰ پر، یہ وہ، اور ان لوگوں کو بھی بخوبی جانتا ہے جو دل سے ایمان لاتے ہیں اور اسلام کے حقوق کو صحیح سے ادا کرتے ہیں، ان پر چلتے ہیں۔ اور ہاں، ضروری نہیں ہے کہ کوئی عالم فاضل ہو وہی دوسروں کو راہ راست پر لائے اور وہی دوسروں کو جو ہے وہ اللہ کی طرف کھینچے، نہیں، بلکہ ضروری نہیں ہے کہ جو عالم فاضل اور بڑے علم والا جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلائے، نہیں، جو ہم تھوڑی سی بھی کوئی بات سیکھتے ہیں نا، لائک ہم نے یہ سیکھ لیا، ہم نے یہ سمجھ لیا، ہم نے یہ آزمایا ہوا ہے، لائک اگر ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو ہم خود کی طرف سے جو ہے وہ درود پاک پڑھنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے، دل اپنا ادھر ادھر ہو جاتا ہے، کبھی کبھار ڈپریشن فیل ہوتا ہے، یہ وہ ہم درود پاک اسٹارٹ کر دیتے ہیں، اور ہمیں یہ فیل ہو کہ بھئی فائدہ ہو رہا ہے، اس سے کافی فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ چیز سمجھے کہ ہم نے آزما لی، ہمارا آزمایا ہوا ہے کہ درود پاک پڑھنے سے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ بے شک پریشانیاں ختم نہ ہو، لیکن دل میں ایک سکون ٹائپ سا آ جاتا ہے۔ تو
ہم دوسروں کو بھی یہ تلقین کریں، اگر دوسرا بندہ بولے یا نہ بھی بولے کہ وہ پریشانی میں مبتلا ہو، ہم دیکھیں تو ہمیں اسے یہ گائیڈ کرنا چاہیے کہ یار آپ دل سے درود پاک پڑھا کرو، اس سے بہت پریشانی ڈپریشن وغیرہ ختم ہوتا ہے۔ تو یہ جو چھوٹی سی چیز ہے نا اسلامک، یہ بھی ہمیں دوسروں کو مطلب پہنچانی چاہیے، دوسروں تک پہنچانی چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ایک عالم فاضل بندہ ہی دوسروں کو اسلام کی تلقین کرے، نہیں، بلکہ جس کو ایک چھوٹی سی بات پتہ ہو، جس کو کنفرم ہو، تو وہ آگے ضرور شیئر کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔